سورہ الحج آیت نمبر 37 صفحہ نمبر 304۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن ہرگز نہیں، ینال اللہ پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، لحومہا ان کا گوشت، ولا دماؤہا اور اس کا خون، ولیکن اور لیکن، ینالہ پہنچتا ہے اس کو، التقوی پرہیزگاری، تقوی خلوص، منکم تم میں سے۔ کذالک اسی طرح، سخرہا تابع کر دیا ہے اس کو، لکم تمہارے لیے، لتکبروا اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علی اوپر اس کے، ما ہداکم جو ہدایت دی تم کو، رہنمائی کی تمہاری، وبشر المحسنین اور بشارت سنا دو نیکوکاروں کو، محسنین کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یدافع وہ دور کر دے گا، عن الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب نہیں پسند کرتا، کل خوان ہر خیانت والے کو، ہر دغا باز کو، کفور اور ناشکرے کو۔ اذنا اذن دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی، للذین ان لوگوں کو جو، یقاتلون وہ لڑے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ کہ وہ ظلم کیے جاتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ اوپر، نصرہم لقدیر ان کی مدد کے قدرت رکھتا ہے۔ چلو شاباش۔ الذین وہ لوگ جو، اخرجو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق نا حق، الا مگر یہ کہ، ان یقولوا وہ کہتے تھے، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ولولا اور اگر نہ، دفع اللہ دور کرتا اللہ تعالیٰ، الناس لوگوں کو، بعضہم ان کے بعض کو، ببعض بعض سے، لہدمت البتہ گرا دی جاتی، صوامع خانقاہیں، وبیعٌ اور چرچ، وصلوات اور عبادت گاہیں، ومساجد اور مسجدیں، یذکر ذکر کیا جاتا ہے، فیہا اس میں، اسم اللہ اللہ کے نام کا، کثیرا بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور البتہ وہ مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، اور وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، مَن يَنْصُرُهُ جو مدد کرے گا اس کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لَقَوِيٌّ قوی ہے، عزیز غالب ہے، صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج میں ہم نے ذکر پڑھا حج کے معاملات کا، اور حج کے جو ارکان ہیں ان کا ذکر پڑھا، اور ذو الحجہ کے مہینے میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کا ذکر ہم نے پڑھا، اور ان سب کا پڑھنے کے بعد اب بات وہی آ گئی، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کی طرف بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، جب یہ جب قربانی کرتے بتوں کے نام کی، تو وہ جو گوشت ہوتا تھا وہ جا کر بتوں کے آگے رکھ دیتے، اور اس قربانی کا خون اس بت کے اوپر مل دیتے تھے، اور جو گوشت ہوتا تھا وہ جو اس وقت کے جو ان کے اس جگہ کے جو لوگ ہوتے تھے رہنے والے، وہ استعمال کر لیتے تھے۔ اگر وہ اللہ کے نام کی قربانی کرتے تو وہ گوشت لا کر مکہ کے آگے رکھ دیتے تھے، حرم کے خانہ کعبہ کے آگے، اور خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں میں مل دیتے تھے۔
یہ ان کا طریقہ تھا ایک قربانی کرنے کا، اور یہ معاملہ ایسے انجام دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہیں پہنچتا تمہارا خون، تمہارا گوشت، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہارا ڈر، تمہارا خلوص۔ تو جو تم میں سے تقوی اختیار کرتا ہے کہ تم میں سے خلوص اختیار، اللہ تو وہ چیز پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ جو تم دکھلاوے کے کام کرتے ہو، اللہ کو یہ چیزیں نہیں پہنچتی، اللہ کو چاہیے نہیں یہ چیزیں۔ اللہ کو تمہارے اندر کی نیکی چاہیے، اندر والا باطن جو وہ صاف چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ اوپر والی ظاہری جو نمائش جو تم کرتے ہو، اللہ کو وہ چیزیں نہیں چاہیے جو تم کرتے ہو۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جب آپ جا رہے تھے، اور فرمایا کہ تم جس گھاٹی پر چڑھتے ہو، جس پہاڑی پر چڑھتے ہو، جس گھاٹی سے نیچے اترتے ہو، جس میدان سے گزرتے ہو، مدینہ میں رہنے والے لوگ، کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ان کی نیت تھی آنے کی، خلوص تھا، اخلاص تھا، لیکن مجبوری کی بنا پر نہیں آ سکے، وہ تمہارے ساتھ برابر نیکی کے شریک ہیں، نیکی میں شریک ہیں۔ کوئی لن ینال اللہ، اللہ فرما رہے تو تمہارا خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تقوی دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی ادھر ہے، التقوی ہو، دل کے اندر تقوی ہے، تقوی۔ اور نیکی کیا فرمایا؟ نیکی یہ ہے جو تمہارے، نیکی وہ ہے جو یعنی برائی جو تمہارے، برائی کیا ہے؟ برائی فرمایا وہ جو دل کو کھٹ کے، یہ برائی وہ ہے تمہارے دل کو، تمہارا تقوی ہونا، تقوی یہاں پر۔ اور برائی کیا ہے؟ پھر برائی وہ جو تمہارے دل کو کھٹ گئے، تمہارا دل کا یہ برائی ہے۔ یہ فرمایا کہ برائی وہ ہے جس کے ظاہر، لوگوں پر ظاہر ہونے سے تم ڈرو کہ یہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی یعنی یہ بھی گناہ کا کام ہے، یہ دل کی بات ہے، دل کا صاف رکھنا۔ میں ایک ٹکڑا ہے اس کو صاف کر لو گے دل کا، تمہارا سارا بدن صاف ہو جائے گا۔ کون سا دل ہے وہ، اس کو صاف، تقوی ہو، تقوی یہاں پر ہے جس کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے لیے ہر کام کرنا۔ تو یہ قربانی، بعض لوگ قربانی کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، بعض لوگ رسم و رواج کی بنا پر قربانی کرتے ہیں کہ رسم چلتی آ رہی ہے، بعض لوگ قربانی کرتے ہیں جی بچوں کے لیے، جی بچے خوش ہو جائیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، بچے کیا کہیں ہمارے پاس گھر گوشت ہی نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، لوگ اس لیے بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ دولت کی نمائش کے لیے کرتے ہیں، دولت ہے، اچھے سے جانور لے کر آ جائیں، اس لیے کرتے ہیں، اور زیادہ سونٹ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ صرف بخل کرتے ہیں قربانی میں، یہ کمزور جانور لے کر آ گئے جس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ یعنی پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ قربانی ٹھیک ہے، قربانی کرنے نا، بس زیادہ دبلا پتلا جانور لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یعنی اللہ کو چیز ضرورت نہیں ہے، اللہ کو وہ چیز ضرورت ہے جو اللہ تمہارے دل کے اندر، اللہ کے لیے خلوص، اللہ کے لیے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں سے منع کیا قربان کرنے سے، جس میں کوئی داغدار ہو، دبلا ہو، کمزور ہو، پتلا ہو، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے سے ایسے کی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ایک وہ مینڈے کیے تھے، بڑے تگڑے اور بڑے خوبصورت فربا جسم کے مینڈے اللہ کی راہ میں ذبح کیے تھے، جیسے ہم نے پڑھا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح قربان کر دیے۔ یعنی یہ اللہ کے ہاں تقوی، دل کا خلوص، اخلاص یہ پہنچتا ہے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اسی طرح اللہ نے تابع کر دیا تمہارے لیے ان چیزوں کو، اونٹ کو، گائے کو، اگر وہ بفر جائیں تو سنبھال سکتے ان کو، اتنے اتنے بڑے جانور ہیں، ذرا سا اس کی نکیل نکل جائے اونٹ کی، ذرا دیکھو بھی پورے محلے وقت بڑھ جاتا ہے، وہ سب بھاگو بھاگو، لیکن ذرا سے نکیل ہوتی ہے، اللہ نے ایسا اس میں نظام بنا دیا ہے، ایک ہلکی سی وہ ایسے ناک میں ڈال دو، بچہ بھی لیے پھرتا ہے، عورت بھی لیے پھرتی ہے، بڑا بھی لیے پھرتا ہے، جیسے بٹھاؤ کھڑا کر ہو جاتا ہے، ایسا تابع کر دیا۔ اگر نکیل نکل جائے تو پکڑ نہیں سکتے اس کو، اللہ نے ایسا تمہارے تابع، کذالک لتکبروا اللہ، فرمایا جو تابع کر دیا، اب کیا کرنا تم نے، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اب تم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے۔ جیسے فرمایا جب گاڑی میں سوار ہو کیا کرنا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یا اللہ تیرا تعریفوں کا تو ہی لائق ہے، تو نے اس کو میرے تابع کر دیا، میری کیا اوقات ہے اس کو تابع بھی، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ بندہ گاڑی سو گئی 150 سپیڈ پہ چلتا چلا جا رہا ہے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ ورنہ ہم دیتے ہیں بعض ایسے حادثے انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا
لتکبروا اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کہ اس لیے کہ اللہ نے تم کو تمہاری رہنمائی کی، تم کو طریقے سکھلا دی ان کو کیسے تم نے اپنے تابع کرنا ہے، تمہاری کس کو اسے ذبح کرنا ہے، کیسے ان کو پالنا ہے، رہنمائی کی نہ تمہاری کی، اللہ کی رہنمائی کی مدد سے تم یہ سارے کام کرتے ہو۔ وبشر المحسنین، اور بشارت دے دو نیکوکاروں کو، خوشخبری سے نیکوکاروں کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا نا ایک مطلب اور مفسرین نے لکھا ہے، جب مکہ سے نکال دے گا مسلمانوں کو، اب مدینہ کے اندر مسلمان آ گئے تو مسلمان بڑے پریشان تھے، جو یار ہم کو ہمارے شہر سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، ہمارا شہر تھا، ہمارے ماں باپ یا بیوی بچے ایک زندگی کا حصہ گزارا تھا، پھر وہاں پر مکہ تھا، اللہ کا گھر تھا، ہم روزانہ جاتے تھے، زیارت کرتے تھے اللہ کے گھر کی، وہ یہ چیزیں ان کو بڑا رانجی دیتی، دکھ دیتی تھی، تو وہ بڑے نا ایک کرم میں مبتلا تھے مسلمان۔ جب مکہ سے مدینہ میں آئے تھے تھوڑے لوگ تھے لیکن بڑے پریشان ہوئے کہ اپنا اتنا اچھا شہر چھوڑ کے مکہ کے اندر مدینہ کے اندر آ گئے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا کہ اللہ کو تم ان لوگوں کا خون اور یہ جو گوشت نہیں پہنچتا لگا رہا، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، جہاں بھی رہ کر نیکی کرو اللہ کو پہنچے۔ کہ جیسے ایک آدمی ہے لگنے کے پاس، یا رسول اللہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، مدینہ کے آپ پاس رہنا چاہتا ہوں، فرمایا اب تو ہجرت ختم ہو گئی ہے، تو وہ ایسا کر جہاں پر ہے نا وہیں پہ نیکی کرتا رہا، اللہ تیری نیکی کو قبول کرے گا جہاں بھی ہے۔ اس کو کہہ دیا، فرمایا مدینہ میں آ گئے، یہاں پر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تمہارے تقویٰ کو قبول کرے گا۔ وبشر المحسنین، اور بشارت سنا دو نیکوکاروں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع عن الذین آمنوا، دور کر دے گا ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ کیا دور کر دے گا؟ تنگی، پریشانیاں، دکھ، درد جو ان کو پہنچی ہیں، اللہ ان کو دور کر دے گا۔ ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کل خوان، ہر دغا باز کو۔ دغا باز کیا؟ یہ کچھ مشرکین مکہ دغا باز ہے، اللہ نے ان کو تو اپنا تولیت دی خانہ کعبہ کی، ان کو مالک بنا دیا خانہ کعبہ کا، اور ان کو اختیار دے دیا خانہ کعبہ کا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دغا بازی کی، جو حق والے تھے ان کو مکہ میں آنے سے روک دیا، مکہ کا طواف کرنے سے روک دیا، مکہ میں نماز حرم کے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو جب وہ صفوان بن امیہ غالباً اس نے آپ کے گلے میں وہ رومال ڈال کر اس کو ایسے وہ مروڑا، اور آپ کے وہ آنکھیں جیسے بندہ آنکھیں باہر نکلنے والا صاحب ہو گیا۔ ابو بکر آئے بھاگے اس کو دھکا دے کر پیچھے کرا دیا، کہا تو اس کو قتل کرنے لگے ہو جو کہتا اللہ ایک ہے، جو اللہ کا نام دیتا ہے اس کو قتل کرنے لگے ہو، یعنی اتنی تکالیف دی کہ فرمایا اللہ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر دغا باز کو پسند نہیں کرتا، کفورا ناشکرے کو۔ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی، اتنا وہ جو حرم تھا، جو خانہ کعبہ تھا، مکہ تھا، اس کی حرمت تھی پورے علاقے عرب کے اندر، ان کا نام تھا پورے عرب کے اندر، اللہ نے ان کی نعمتیں دی، لیکن انہوں نے ناشکری کیوں نعمتوں کی، اللہ کو شکر ادا نہیں کیا۔ جو چیزیں اللہ کے نام پہ قربان کرنی تھی، جن چیزوں کو اللہ کے نام نظر انداز دینی تھی، انہیں لوگوں کے نام پہ کرنے شروع کر دی، بتوں کے نام پہ شروع کر دی، کفور ناشکر لوگ تھے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی جن پر ظلم کیا گیا، جن کے ساتھ جو لڑتے تھے، کیا لڑنے کی اجازت تھی کہ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا پیچھے بتاتا رہوں کہ مشرکین مکہ جب ظلم ستم کرتے تھے تو آپ 7 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق، خباب اور بلال اور عمار بن یاسر، ان کی والدہ، ان کا باپ، یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی تو محفوظ رہے ابو طالب کی وجہ سے، ابو بکر محفوظ رہے اپنے قبیلے کی وجہ سے، اور جو بلال تھے، خباب تھے، عمار بن یاسر تھے، ان کا کوئی تھا نہیں۔ پھر ہم سنتے آ رہے ہیں، تاریخ پڑھتے آ رہے ہیں کہ کتنا ان کو اذیتیں دی گئی، عمار کو شہید کر دیا گیا، ان کی والدہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت بلال کو تو لوگوں کے سپرد کر دیتے تھے کہ جاؤ اس کو، ان کو مارو، ان کے گھر میں وہ رسی ڈالتے اور مکے کی گلیوں میں پھراتے تھے کہ وہ اپنا تیرا کام کیا، یعنی اتنی مسلمان لوگ جو اللہ کا نام لیتے ان کی یہ وقت تھی ان کی نظر کے اندر۔ اور خباب نے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ بس اب بس ہو گئی ہے، یا رسول اللہ اللہ سے کہیں کب مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی، کب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا؟ آپ نے مایا خباب تجھ سے پہلے لوگوں کو چیر دیے گئے آروں سے، کنگیوں سے ان کے جسم نوچ دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے دین پر استقامت اختیار کی، اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اذن للذین، اجازت دے دی گئی ان کو۔ اب
بھی اپنا مدافعہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اب بھی اپنے لڑنے کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ مدینہ میں آ کر یاد نہیں ہے، جب آپ ہجرت کر کے مکہ میں مدینہ میں آ گئے 2 ہجری میں یہ آئے، اس کی کچھ آیتیں مکہ کی ہیں، کچھ آیتیں مدینہ کی ہیں سورہ حج کی، تو اجازت دی گئی اب تم نے لڑنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ان کی مدد کرنے، مسلمانوں کی اللہ میں قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے اجازت سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، جب تم اللہ نے اجازت دے دی گئی ہے ان کو کہ تم ان سے لڑو، جہاں پر كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اللہ نے لڑائی تم کو فرض کر دی گئی ہے کہ تو چاہے اگر تم کو بری لگے فَصَلُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کر دو جہاں تم ان کو پاؤ، اللہ اجازت دے دی۔ پھر جب ظلم کی انتہا ہو گئی پھر ان کو اجازت دے دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ وہ لوگ جو اخرجوا من دیارہم نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس وجہ سے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے ہر دور کے اندر، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، ایک اللہ میرا رب ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا پالنے والا، دنیا اس کے خلاف ہو گئی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ آئے تھے نا، وہ آپ کو حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آئی تھی، انہوں نے کہا بھتیجے بتا تو یہ کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے یہ دیکھا ہے، فرشتہ آیا میرے پاس، اس نے مجھے یہ حکم دیا اقرا تو پڑھ بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے۔ تو کہنے لگے بیٹا بھتیجے جس کے پاس یہ فرشتہ آیا نا اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی، اس کی قوم نے اس کو اس کے علاقے سے نکال دیا۔ کہا مجھے نکال دے گی میری قوم؟ کہا ہاں تجھے تیری قوم نکال دے گی۔ اور کہنا کاش میں زندہ ہوتا میں تیری مدد کرتا اس وقت تو، لیکن اللہ کے نبی دیکھتے ہیں ہم، اللہ کے نبی نکال دیا گیا مکے سے۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ ربنا اللہ اس پر قائم ہو گیا، ڈٹ گیا، اس کی قوم نے تکلیفیں دی، اور جس کو تکلیف نہیں نہ آتی اس معاملے کے اندر، یہ ہم بیٹھے ہیں آپس کے اندر بات کر رہے ہیں، جس کو توحید کے معاملے میں تکلیف نہ آتی، اپنے خاندان کے اندر، گھر کے اندر، رشتہ داروں کے اندر تکلیف نہ آتی، اس کا مطلب ہے اس نے اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا، نہیں وہ خاموش منا دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کہیں جو کوئی قبر پرستی ہو رہی ہے، اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، خاندان کے اندر رشتہ دار کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، قبروں پہ جا رہے ہیں، کھیل تماشے ہو رہے ہیں، کل ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چپ کر کے کوئی بات نہیں جی، اس کی کنا لڑی جی، کنو کی ہے جی، کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اس کلمے کا صحیح ادا نہیں کرتے۔ جیسے اللہ نے فرمایا صاحب نے مجھے ایسے محبت ہو گئی ہے، پھر مجھ سے محبت ہے، ہاں جی ہے، پھر میں بھی تیار ہو تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ یعنی دین تو یہ ہے جس کا معاملہ، ورنہ یہ معاملہ نہیں ایسا کہ انسان اس میں ڈٹے بھی، اس کو دکھ کی تکلیف ہی کوئی نہ ہو، کم از کم گھر والے نہ کر دو، اور وہ یہ نہیں یار گھر والے کی کہنے گے، یا مامے چاچے یا سسرال والے کی کہنے گے، دوسرے کی کہنے، انہوں کو جانا بھی ہوتا ہے، انہوں کو جا کے کھانا بھی ہوتا ہے۔ جس سے ساڑھے گھر بھی ملتان جانا ہوتا سی، تو میرے کچھ کزن شیعہ مسئلہ تلر آتے ہیں، وہ بسیرا گئی تو کہنے بھائی جا کے رہنا کتے، بچے کہنے گے ابو جی جا کے رہنا کتے، وہ کو جا کے رہنا ہے، وہ کو جا کے کھانا ہے۔ وہ یعنی یہ چیز انسان کی مجبوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، ان کو کہتے کہ وہ اگلا کہتے اچھا تسی ٹھیک ہے، پھر وہ جتنے ہے تسی، یعنی یہ مان انسان کی بات بے بس ہو جاتا ہے، لیکن یہ بس انسان کی اپنی خطائی ہے اس کی، تو یہ اللہ کے ہاں انسان میں سمجھتا ہوں مجرم ہے انسان، اگر انسان چپ کر جائے گا، خاموش رہ جائے گا۔ انسان کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاگو کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے، اور اچھے طریقے سے نرم سے پیار سے محبت سے لڑنا تھوڑی ہے، نہیں یار یہ غلط بات ہے، اتنا تو بندہ حق ادا کر سکتا ہے نا زبان سے کہہ دے، یہ اچھا انسان ایمان کا درجہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر نہ دور کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں بعض سے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے ایک اصول مقرر کر دیا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اگر کہیں بادشاہت بہت لمبی ہو جائے نا، کسی ملک کے اندر بادشاہت بہت لمبی ہو جائے، یا کسی کو اقتدار بہت لمبا مل جائے، یا کسی خاندان میں دولت کا راج بہت دیر تک چلتا رہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر، اس بادشاہ کے اندر اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، پھر وہ ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا دیکھے جیسے فرعون نے کیا تھا، کچھ آدمی ایران میں کیا ہو رہا تھا، جب بادشاہ لمبی ہو جاتی ہے نا تو پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جاتا ہے، وہ نسلیں بدے، وہ کہتے ہیں جب پہلا باپ ہوتا ہے جب مر جاتا ہے نئی نسل کہتی ہے یہ ہمارا حق تھا، پھر وہ ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آتے ہیں کہ اگر ہم دور نہ کر دیں لوگوں کو بعض کو بعض سے، پھر اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کا یہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جب بعض لوگ آتے ہیں بعض لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں،
لوگوں کو رحم کرتے ہیں اور نئے نئے طریقے سے ہم دور نہ کرتے کیا ہوتا اگر ہم دور نہ کرتے؟ وہی چیز آ گئی لہدمت تو ختم ڈہ جاتے برباد ہو جاتے اور ختم ہو جاتے کیا ہو جاتے ختم یا گرا دیے جاتے سوامیو خانقاہیں یعنی یہ خانقاہیں مسجدیں چرچ یہ کیا ہوتے ہیں یہ چیزیں جب کہیں ملک میں جنگ میں یہ ہوتی ہے نا خانہ جنگی ہوتی ہے تو سب سے پناہ جو لوگ لیتے ہیں وہ مسجدوں میں لیتے ہیں چرچوں میں لیتے ہیں جو مقدس مقامات وہاں پر لیتے ہیں کہ ادھر کوئی بمباری نہیں کرے گا ادھر کوئی ہمیں آگے قتل نہیں کرے گا یہ سب سے آخری پناہ ہوتی ہے فرمایا لیکن جب وہ اس انتہا پہ پہنچ جائیں گے نا پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ کیا کریں مسجدیں بھی گرا دیں گے اور وہ چرچ بھی کرا دیں گے خانقاہیں بھی کرا دیں گے صلوات جو یہ ان کے یہودیوں کے جو عبادت وہ بھی کرا دیں گے مسجدیں بھی کرا دیں گے وہ یذکر اسم اللہ کے جہاں پر اللہ کا نام نہیں تو بہت زیادہ یعنی اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے کچھ بندوں کو ختم کرا جیسے مشرکین مکہ نے طوفان برپا کر دیا تھا کوئی کچھ ان سے بچا نہیں تھا لیکن اللہ نے اللہ کے نبی سے اور صحابہ کرام کی مدد سے ان لوگوں کو ختم کرا دیا پھر نیک لوگ آ گئے جنہوں نے اللہ کے دین کے انہوں نے غالب کیا ہم دیکھتے اس طرح افغانستان میں دیکھ لیں کیا ہوا تھا پہلے اور بعد میں جب وہ آئے لوگ اللہ نے بدلا اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیا معاملہ چلا یہ چیزیں بعض ہوں لے بعض کو بعض سے بدل دیتا اللہ تعالیٰ اگر نہ بدلے گا تو پھر کیا ظلم و ستم کے بازار گرم ہو جائیں گے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس کی مدد اللہ کو کیا ضرورت ہے لیکن ہاں اس کے دین کی مدد اس کے لوگوں کی مدد محتاجوں کی مدد غریبوں کی مدد کسی کی جس کی انسان مدد جس کو اللہ نے پیدا کیا جس کو جان دی اس کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے ان اللہ لقوی عزیز اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرنے میں قوی ہے غالب ہے وہ کر سکتا ہے تم اس کے لیے مدد کرو صحیح آگے بڑھو صحیح وہ طاقت بھی رکھتا ہے اور وہ غالبی کرنے یا جگ کرنے غالب ہے غالب کرنا بھی جانتا ہے یہ اسی کی شان ہے یہ اسی کی اس میں اسی کی اللہ کی ساری حمدیں ہیں یہ اللہ کی ثنا ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی توحید ہے یہی قرآن کا ایک درس ہے کہ ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے اسی کو پڑھو اسی کو دل میں اتارو اور اسی پہ ڈٹ جاؤ یہی قرآن کا درس ہے صدق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو لحومہا ان کا گوشت قربانی کے جانوروں کا گوشت قربانی کے جانوروں کا گوشت ولا دماؤہا ولا دماؤہا ان کا خون اور نہ ان کا خون ولیکن ینالوہ ان کو پہنچتا ہے اس تقوی منکم تم میں سے کذالک اسی طرح سخرہا لکم اس نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا لتکبروا اللہ اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو علی ما ہداکم اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی وبشر المحسنین وبشر المحسنین اور بشارت دے دیجیے احسان کرنے والوں کو بشارت دیجیے احسان کرنے والوں کو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یقیناً اللہ تعالی یدافع روکتا ہے عن الذین آمنوا عن الذین آمنوا ایمان والوں سے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یحب نہیں وہ پسند کرتا کل خوان ہر بد دیانت کو کفور ناشکرے کو اذن اجازت دے دی گئی للذین ان لوگوں کو یقاتلون جن کو قتل کیا جاتا ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا بسبب اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا بسبب ان کے کہ ان پر ظلم کیا گیا وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی عَلَى نَصْرِهِمْ ان
کی مدد پر لقدیر لاقدیر البتہ قدرت رکھنے والا ہے البتہ قدرت رکھنے والا ہے الذین الذین وہ لوگ اخرجوا جو نکال دیے گئے من دیارہم من دیارہم ان کے گھروں سے بغیر حق نا حق الا مگر ان یقولوا ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ولولا اور اگر نہ دفع اللہ روکتا رہتا اللہ تعالی الناس لوگوں کو بعضهم ببعض بعض ان کے کو بعض کے ذریعے لہدمت البتہ گرا دی جاتی صوامع عبادت خانے وبیع اور گرجا گھر وصلوات اور یہودیوں کے معبد خانے ومساجد اور مسجدیں یذکروا ذکر کیا جاتا ہے فیہا اسم اللہ کثیرا ان میں اللہ کے نام کا بہت زیادہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور اللہ تعالی مدد کرتا ہے مَن يَنْصُرُهُ جو اس کی مدد کرتا ہے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لقوی البتہ بہت طاقت والا ہے عزیز بہت غلبے والا ہے